سیرت طیبہ کسے کہتے ہیں؟ سیرت کے معنی ہیں راستہ، طریقہ، رہن سہن، یہ سیرت کے معنی ہیں۔ لیکن یہاں سیرت طیبہ کے معنی ہیں پاک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام طیب بھی ہے۔ طیب کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لے کر اور ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقے کو لے کر سیرت طیبہ کہا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں راستہ دکھایا، تو اسی راستے کو سیرت طیبہ کہا گیا ہے۔ اور اسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے۔ ہمیں حضور نے زندگی کے تمام معاملات سکھائے ہیں۔ کیسے پیارے بچوں؟ وہ ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری معاشی زندگی ہو، ہماری اقتصادی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو تھا پیارے بچوں ایک مختصر سا سیرت طیبہ کا تعارف۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب اسلامیات کے صفحہ نمبر 29 پر ہمارا ٹاپک ہے مواقعات، صفحہ نمبر 29 پہ۔ تو ہم سب سے پہلے مواقعات کا مس آپ کو تعارف سمجھاتی ہیں، کرواتی ہیں۔ مواقعات کیا ہے؟ مواقعات پیارے بچوں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ جی، ہم تمام مسلمان آپس میں کون ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو احساس کرتے ہوئے پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، تو اسے اسلامی نقطۂ نظر سے بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں نا، ہم سب ایک رسول کی امت ہیں، ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طرح کے تمام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پورا کرتے ہیں، ہم روزہ ایک ہی ٹائم پہ رکھتے ہیں، کھولتے ہیں، حج زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے ہمارے ایک جیسے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ان کی امت ہیں۔ تو ہم سب آپس میں کون ہیں؟ بھائی بھائی بھائی۔ جب ہم بھائی بھائی ہیں، یہاں کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، ہم بھائی بھائی ہیں نا۔ جب ہم بھائی بھائی ہیں تمام مسلمان، تو پھر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اسے بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے پیارے بچوں، جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مکہ کے قریش کے لوگوں نے، قریش مکہ نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے اور انتہا تک پہنچ گئے کہ مسلمان ان کے ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کرو، یعنی ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور پر حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اپنا وطن چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو اسلام کی خاطر لوگوں نے اپنا آبائی گھر جہاں وہ پیدا ہوئے وہ چھوڑ کر اسلام کی طرف ہجرت کی۔ تو جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور آگے انہیں محبت ملی کس سے؟ مدینہ والوں سے، تو مدینہ والوں نے اپنی محبت کا جس طرح سے اظہار کیا اسے بھائی چارہ کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مواقعات کیا ہے، مواقعات مدینہ کیا ہے؟ جی، مواقعات مدینہ سے مراد ہے، مواقعات مدینہ سے مراد ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کے میں رہنے والے مسلمانوں نے ان کا کس طرح سے
خوش آمدید کہا، کس طرح سے ویلکم کہا، کس طرح سے ان کے ساتھ رہے۔ جی تو جب مسلمان مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ میں جو لوگ جو مسلمان پہلے سے موجود تھے انہوں نے ان کو بہت ہی پیارے انداز میں خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بہت ہی پیارے طریقے سے کیا، اور جو وہاں کے پہلے سے جو رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا اسے مواخات کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا پیارا رشتہ قائم کیا کہ انہیں اپنا بھائی سمجھا، اور ایسا اسلامی تاریخ میں ایسا رشتہ مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی جو لوگ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین کہا گیا، اور جو مسلمان پہلے سے مدینہ میں موجود تھے ان کو انصار کہا گیا۔ تو جو انصار پہلے سے مدینہ میں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کا جس کھلے دل سے والہانہ گرم جوشی سے استقبال کیا، جس طرح سے ان بے یار و مددگار مہاجرین کی خدمت کی، انہیں اپنے گھروں میں بہت ہی معزز مہمان کی طرح بسا لیا، اور پھر صرف مہمان ہی نہیں سمجھا بلکہ انہیں اپنے گھروں میں سے حصہ دیا، اپنی زمینوں میں سے حصہ دیا، اپنے کاروبار میں سے حصہ دیا، ان کی کھلے دل سے مہمان نوازی کی، انہیں کسی طرح کی مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی ایک مثال قائم کر دی۔ اب بتائیے آپ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین وہ مسلمان جو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار کسے کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے۔ تو اب جب مکہ اور مدینہ کے مسلمان آپس میں ملے اور مہمان نوازی انصار نے جس طرح سے کی اسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے یعنی کس نے؟ انصار مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے مسلمان بھائیوں کی کفالت بھی کی، اور ان کی مستقل نظام فکر کی بھی انہوں نے فکر رکھی، یعنی کہ وہ آگے زندگی کیسے گزاریں گے، کس طرح سے رہیں گے۔ تو انہیں اپنے کاروبار سے کچھ جو انصار ہیں وہ تجارت پیشہ تھے، تو انہوں نے اپنے مکہ والے بھائیوں کو اپنے ساتھ تجارت میں شامل کر لیا، ان کی ہر طرح سے ان کی آنے والی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں کاروبار میں حصہ دیا، انہیں زراعت میں کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کا کام کرتے تھے، تو انہیں اپنی زمینوں میں سے حصہ دیا کہ مکہ کے آنے والے مسلمانوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کے گھر ہمیشہ نہیں رہتا، اسی لیے مکہ کے لوگ نہایت ہی خوددار تھے۔ تو انہوں نے اپنے انصار بھائیوں کا ہاتھ بٹا کر ان کے کاموں میں ان کا خیال رکھ کے، اور پھر اپنے حصے میں مستقل کام کر کے اپنی ضروریات زندگی پوری کی۔ نہ صرف ان پر بوجھ بنے بلکہ مکہ کے مسلمان بھی تجارت میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی، زراعت میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور کھیتی باڑی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے جو کام انہیں ملا انہوں نے اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا، اور اپنی معاشی اور اقتصادی زندگی کو خوشحال بنایا۔ انصار یعنی جو مدینہ کے مسلمان تھے پیارے بچوں، ان کی تو خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی، اپنے جو مہاجرین بھائی ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھیں، لیکن مکہ میں سے آنے والے مسلمانوں نے سوچا کہ نہیں، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ اگر ان کے پاس گھر تھا تو انہوں نے اپنے مکہ سے آنے والے بھائیوں کو اپنے گھر کا آدھا حصہ دیا۔ کسی کے پاس 2 کمرے تھے تو انہوں نے 1 کمرہ اپنے بھائی کو دیا، 1 کمرہ خود رکھا، یعنی اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنی تجارت،
ہر طرح سے انہوں نے اپنے انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا خیال رکھا۔ یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے اور یہ جذبہ مسلمانوں میں آج بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں، اکثر سنا بھی ہوگا، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے یا کہیں جنگ ہوتی ہے، تو سب مسلمان، تمام دنیا کے مسلمان، دوسرے ممالک کے مسلمان، ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا۔ جتنی بھی ہماری فرصت ہوتی ہے ہم خیال رکھتے ہیں نا۔ یہی اخوت ہے، یہی مواخات ہے، یہی محبت ہے، یہی بھائی چارہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امداد کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی امداد آ رہی ہوتی ہے، تو یہ سب اخوت کے جذبے کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اس چیپٹر سے اتنا ہی کافی۔ اسی چیپٹر پہ ہمارا اگلا لیکچر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ مجھے امید ہے آپ کو مواخات کا مطلب صحیح طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔